وہ آواز جس نے علم اور خطابت کو ایک نیا فلسفیانہ انداز دیا، وہ منبر جو ان کے علمی تدبر کا گواہ تھا، اور محرم الحرام کی وہ شام جو ان کے بغیر ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ تاریخ انہیں علامہ طالب جوہری کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے فکر اور منطق کے امتزاج سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ایک نئی بلندی دی۔ 27 اگست 1939 کو وہ برطانوی ہندوستان کے شہر پٹنہ میں ایک ممتاز علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علامہ مصطفیٰ جوہر اپنے وقت کے جید عالم دین اور مایہ ناز شاعر تھے، جن کی گہری تربیت نے ان کی فکری بنیاد رکھی۔ تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا، لیکن علم کی جستجو علامہ طالب جوہری کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف لے گئی، جو اس دور میں اسلامی علوم کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے 10 سال گزارے اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی اور شہید باقر الصدر جیسی مایہ ناز ہستیوں کے زیر سایہ اسلامی فقہ، کلام، تاریخ اور تفسیر قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ 1965 میں نجف اشرف سے کراچی واپسی پر انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تدریس سے کیا اور جامعہ امامیہ کے پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ 5 سال تک گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں اسلامیات پڑھاتے رہے۔ لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک وسیع تر پلیٹ فارم منتخب کر رکھا تھا۔ خطیب اسلام علامہ رشید ترابی کی رحلت کے بعد نشتر پارک کراچی کے تاریخی منبر کو ایک ایسے وارث کی ضرورت تھی جو علم اور بلاغت کا شاہکار ہو۔ علامہ طالب جوہری جب اس منبر پر رونق افروز ہوئے تو انہوں نے روایتی خطابت سے ہٹ کر منطق، عقل اور فکری دلیلوں سے بات کرنے کا ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر 10 محرم کی رات نشر ہونے والی ان کی مجلس شام غریباں پورے ملک میں ان کی پہچان بن گئی۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبدیت میں ہے۔ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی، آسمان و زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے دائرہ عبدیت سے باہر ہو۔ ان کا پر اثر اور فلسفیانہ انداز بیاں تاریخ کربلا کو اس طرح سامنے لاتا کہ سننے والا اپنے آنسو نہ روک پاتا۔ اس وقت پورا ملک تھم جاتا تھا اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، لیکن ان کا علم کسی ایک دائرے تک محدود نہ تھا۔ پی ٹی وی پر کئی سالوں تک جاری رہنے والا ان کا پروگرام فہم القرآن علم کا وہ مشترکہ گلدستہ تھا جس سے ہر مکتب فکر کے مسلمان یکساں طور پر فیض یاب ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بین المسالک ہم آہنگی اور اتحاد امت کے ایک مضبوط دائی رہے۔ علامہ صاحب صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک مایہ ناز مصنف اور شاعر بھی تھے۔ مقتل کی تاریخ پر ان کی لکھی ہوئی کتاب حدیث کربلا اردو زبان میں ایک جامع اور مستند ترین دستاویز مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تفہیم پر مبنی ان کی تفسیر احسن الحدیث ان کے گہرے قرآنی فہم کا ثبوت ہے، جبکہ علامات ظہور مہدی بھی ان کی اہم تصانیف میں شامل ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی، مذہبی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا۔ بالآخر 21 جون 2020 کو علم و حکمت کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ علامہ طالب جوہری اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں نیو رضویہ سوسائٹی کراچی میں ان کے قائم کردہ مدرسے کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتب اور ان کے ہزاروں گھنٹوں پر محیط خطبات آج بھی لاکھوں دلوں کو علم کی روشنی فراہم کر رہے ہیں۔